عمران خان کی مشکلات جو ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جو سمجھ نہیں آئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کیا ضرورت تھی سیاست میں آنے کی. تو بھائی آپ کیوں احسان کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں ضرورت تھی تو آپ کیوں آئے؟ کچھ پروفس انہوں نے مجھے بھیجے ہیں اور میں ان کو پروو کروں. ایک میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں ان میں سے. اب وہ کون کون لوگ ہیں جو آنے والے دنوں میں عمران خان کو چھوڑنے والے ہیں. اکاؤنٹ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. کئی خبریں صبح سے آ رہی ہیں. کچھ تو خبریں پی آئی اے کے متعلق ہیں کہ پی آئی اے کے سارے اکاؤنٹس فریز ہو گئے ہیں، اور کیوں ہو گئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اگر آپ نے اب اگلے ایک دو دن میں آپ کی پی آئی اے کی فلائٹ ہے کہیں کی بھی تو پلیز پہلے فون کر کے چیک کر لیجئے گا کہ جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. ساتھ ہی پاکستان کو مبارک ہو، عمران خان کو مبارک ہو خاص طور پہ کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن انڈیکس میں پاکستان کو بہت اوپر کر دیا. یعنی کرپشن کرتے ہیں آصف زرداری، کرپشن کرتے ہیں میاں نواز شریف، لیکن کرپشن بڑھتی ہے عمران خان کے زمانے میں. یہ کیا وجوہات ہیں؟ اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹرکش پروورب ہے اور وہ بڑا سمپل ہے. وہ ٹرکش پروورب یہ ہے کہ وین یو پٹ اے کلاؤن ان اے پیلس، the clown will not become the king but the palace turns into a circus. یعنی اگر آپ ایک مسخرے کو کسی محل میں ڈال دیں تو مسخرہ بادشاہ تو نہیں بنے گا، لیکن وہ جو محل ہے اس کے اندر سرکس شروع ہو جائے گا ایک بہت بڑا. اور لگتا ہے پاکستان میں ہر شعبے میں یہی ہو رہا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں یہی ہو رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے، کوئی ایک گھنٹہ پہلے خبر آئی کہ ایف بی آر نے پی آئی اے کے سارے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا اور ان میں جتنے پیسے تھے ان کو نکال دیا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پی آئی اے نے پچھلے 2 سالوں سے اپنے ٹیکسز جو ہیں وہ نہیں دیے تھے جو اس کے بنتے تھے، جو اس نے گورنمنٹ کو دینے تھے. تو اس کو میں نے پروب کیا پچھلے 1 گھنٹے میں کہ یہ کیا چکر ہے. تو میرے پاس پوری ڈیٹیلز آئی ہیں کہ جو اکاؤنٹس انڈر کویسچن ہیں جس کے اوپر یہ بحث ہو رہی ہے یہ 2016، 2017 اور 2018 کی ہیں، اور یہ ان 3 سالوں کے اکاؤنٹس ہیں. اچھا، اس کے اوپر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے مختلف فائنانس منسٹرز جو ہیں وہ لپ سروس تو کرتے رہے لیکن انہوں نے ایکچولی اس کو کوئی ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. ہوا کیا، پی آئی اے کے اوپر جو لائبلٹی ہے ایف بی آر کی طرف سے وہ 5.8 بلین کی ہے، اور اس میں سے پی آئی اے تقریباً 4.7 بلین پے کر چکا ہے. 1 بلین جو ہے یہ کمٹ کیا ہوا تھا ان کو پیمنٹ کے لیے جنوری اینڈ 2022 میں، لیکن کل ایک ایکشن لیا گیا اور 462 ملین جو ہے وہ اکاؤنٹ سے نکال دیا گیا، اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا. لگتا یہ ہے کہ ایف بی آر کو بڑی جلدی ہے اور انہوں نے اپنی کوئی پرفارمنس دکھانی ہے تو وہ اب لوگوں کے اکاؤنٹس ہی فریز کریں گے. لوگوں کو نوٹسز بھی جا رہے ہیں آج کل، اچھی بات ہے. یہ تو نوٹسز ٹائملی ہوتے تو بہت بہتر ہوتا، لیکن بہرحال چلیں. ہو کیا رہا ہے، اس میں میری چڑیل نے ایک مخبری دی. اس نے کہا کہ پچھلے ہفتے ہی فائنانس منسٹر کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ پرانے اکاؤنٹس ہیں، ان کو آپ نے سیٹل کروانا تھا. تو فائنانس منسٹر شوکت ترین نے کمٹ کیا پی آئی اے کی مینجمنٹ سے کہ جناب میں ودن 2 days میں اس پہ خط لکھ رہا ہوں اور میں اس کو رکواتا ہوں اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ خط نہیں ابھی تک کہیں لکھا گیا تو وہ پوسٹ نہیں ہوا، پوسٹ ہوا تو وہ پہنچا نہیں. تو بہرحال یہ تو فائنانس منسٹر کی اپنی کارروائی ہے، وہ اس کے اوپر بتا سکتے ہیں. لیکن ایز اے کانسیکوینس نیشنل ایئر لائن جو ہے وہ آپ کی ٹریپ ہو کے رہ گئی ہے. لیکن نیشنل ایئر لائن کو بڑے ملٹیپل ایشوز ہو رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں پرسوں ان کے ساتھ ایک ہوا کہ ایک اسٹوورڈ جو تھا اسلام آباد کی فلائٹ سے ٹورانٹو گیا اور وہاں ہوٹل میں غائب ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں پہ ہے. پی آئی اے کو یہ ایشوز کافی آ رہے تھے گزشتہ کئی مہینوں سے کہ اس کے کرو جاتا ہے اور وہ خاص طور کینیڈا جاتا ہے اور وہ سلپ ہو جاتا ہے وہاں پہ. پہلے یورپ میں بھی ہوئے ہیں لیکن اب آئی ایس آئی نے تو فلائٹس بند کی ہوئی ہیں. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ پی آئی اے نے یہ کیا تھا کہ جناب لوگوں کے پاسپورٹس لے لیتے ہیں جہاز کے اندر ہی کے جو اتر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پی آئی اے کی مینجمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، اسٹیشن مینیجر کے پاس پاسپورٹ ہوتے ہیں. جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پاسپورٹ دے دیے جاتے ہیں. تو لوگوں نے پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے کہ پاسپورٹ ہے یا نہیں. انہوں نے کہا اس ملک سے بھاگو اس ملک سے، زندہ بھاگ جاؤ یہاں سے، کیونکہ یہاں پہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ جس جگہ پہ دیکھتے ہیں آپ کو وہاں پہ ایک ڈپریشن کی خبر ملتی ہے. اور سو مچ سو کہ اب تو وزیر اعظم ڈپریس ہونا شروع ہو گئے. وزیر اعظم کی ڈپریشن جو ہے ان کے لاسٹ ٹیلی فونک خطاب جو قوم سے وہ کر رہے تھے اس کے اندر عیاں تھی، جس میں وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اگر نکالا تو میں جینا حرام کر دوں گا یا سڑکوں پہ نکل آؤں گا، پھر دیکھنا میرے جیسا تم نے کوئی نہیں دیکھا. کمال کا ہمارا وزیر اعظم میں بڑی
اسٹرانگ ول پاور ہے کہ جب وہ کنٹینر پہ تو کہتے ہیں اگر میں حکومت میں آ گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے حکومت سے نکالا تو میں چھوڑوں گا نہیں. تو یعنی انہوں نے چھوڑنا نہیں آپ کو کسی حال میں، یہ تو انہوں نے طے کیا ہوا ہے. اب آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن پی آئی اے کے ایک اور مسئلہ ہو رہا ہے. پی آئی اے کا لاہور کا جو کرو ہے خاص طور پہ وہ انڈر فوکس ہے کینیڈا میں، اور 3 فلائٹس جو ہیں کینیڈین حکام جو ہیں وہ پچھلے 2 مہینے کے اندر پی آئی اے کی فلائٹس کو روک کے ان کی تلاشی لے چکے ہیں، اور کیبن کرو وغیرہ کو کافی وہ ڈیٹیلڈ کویسچننگ کر چکے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے روک کے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی آئی اے کا جو کرو ہے وہ ڈرگ سمگل کر رہا ہے اور وہ کینیڈا کے اندر لے کے آ رہا ہے. یہ بڑی سیریس ایلیگیشن ہے، اور پی آئی اے کی انتظامیہ کو پتہ ہے اس بات کا. انہوں نے اس کے اوپر ایکشن بھی لینا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اسکرین آؤٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن کینیڈین حکام کو کسی نے ٹپ آف کیا کہ پی آئی اے میں یہ ہو رہا. اگر یہ کسی کو نہیں پتا تو وہ ہمارے وردی منسٹر ایویشن کو نہیں پتا. منسٹر ایویشن کو تو خیر کچھ بھی نہیں پتا کہ والٹن ایئرپورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنی غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں. کورٹ آرڈرز کے باوجود وہاں پہ لوگوں کو نوٹسز جا رہے ہیں، اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی ایک طرف وزیر اعظم آ کے کہتے ہیں کہ امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے، عدالتوں کو بھی وہ چیلنج کر رہے ہیں، عدالتوں کو بھی آئینہ دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف خود ان کی حکومت جو ہے وہ قانون توڑ رہی ہے. جب بالٹن ایئرپورٹ کی ایکوزیشن کی بات آتی ہے، کیوں اربوں روپے کی وہ اراضی ہے، اور ان کے ساتھ جو ریئل اسٹیٹ ٹائکونز اس وقت ان کے اے ٹی ایم مشینیں بنے ہوئے ہیں وزیر اعظم کی، ان کی نظریں ہیں اس کے اوپر، وہ وہاں کمرشل پلازے بنانا چاہتے ہیں اور وہ وہاں پہ مزید لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، جو اور لوٹ مار ہو چکی ہے اس ملک میں اور ہو رہی ہے. اب اس لوٹ مار کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن انڈیکس میں پاکستان کو بہت اوپر پہنچا دیا، اور پرسیپشن تو اس نے 3 سٹیجز کی اوپر کی، لیکن اس پرسیپشن اوپر ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی 23-24 سٹیجز جو ہیں وہاں پہ اوپر چلی گئی. یعنی کرپشن کر رہی ہے پیپلز پارٹی، کرپشن کر رہی ہے نون لیگ، اور کرپشن بڑھ رہی ہے پی ٹی آئی کے زمانے میں. تو ان کے جتنے کارنامے ہیں وہ اسی بات سے عیاں ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کل شہزاد اکبر نے پرسوں جو ریزائن کیا، شہزاد اکبر نے ریزائن نہیں کیا، شہزاد اکبر سے ریزائن لیا گیا، کیونکہ ان کے متعلق خبر یہ آ رہی ہے. آج میں نے کوشش کی ہے شہزاد اکبر سے رابطہ کرنے کی، اور میرے کوآرڈینیٹرز جو ہیں وہ ان سے کر رہے ہیں رابطہ. اگر میں چاہوں گا کہ وہ خود آ کے اس کے اوپر کلیریفیکیشن دیں. پتہ چلا ہے کہ لنڈن میں جو ہے انہوں نے کسی کی ڈیل کروائی، اور وہاں پہ اس ڈیل کے عوض انہوں نے 1 بلین روپیہ لیا. وہ ڈیل کیا ہے وہ میں اوپن کروں گا جب شہزاد اکبر میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو اس لیے میں اوپن نہیں کر رہا، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس وقت. وہ آ جائیں تو میں ان کے سامنے بات کروں گا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب پیٹھ پیچھے خبر دے دی اور وہ خبر پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. دوسرا، براڈ شیٹ کے اوپر بھی ان کے کیریکٹر کے اوپر کافی سوالیہ نشانات ہیں. بیسیکلی شہزاد اکبر جو تھے یہ جنرل مشرف کے دست راز تھے، اور یہ نیب کے اندر جو شروع میں گپلے ہوئے تھے جب براڈ شیٹ وغیرہ کو اپوائنٹ وغیرہ کرنا تھا، اس میں یہ روئے رواں تھے اور کافی آگے آگے تھے. اب وہی منجن جو ہے یہ ایک نئی پیکنگ میں یہ بیچ رہے تھے عمران خان کو. عمران خان کو ایونچولی سمجھ آ گئی کہ جو ہے یہ 2 نمبر آدمی ہے. یہ بلکہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں اس وقت. تو بہرحال لیکن آپ عمران خان جب دیکھیں گے اور ہر ایک کی فائل دیکھیں گے اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، تو وہاں بہت زیادہ ان کو شہزاد اکبر نظر آئیں گے. کوئی 1 یا 2 تو ہے نہیں، وہ الحمدللہ بڑی تعداد میں وہاں پہ ہیں. لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں کچھ اور 2-4 لوگ جو ہیں وہ بھی بارش کے ان قطروں میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. شہزاد اکبر جو ہے ان کی یعنی کافی ایک لمبی لسٹ ہے جس پہ ان سے سوالات ہونے ہیں. تو حکومت سے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ای سی ایل پہ ڈالیں اور اس کو بھاگنے نہ دیں اس ملک سے، اور ان کو آنسربل کریں. اور خاص طور پہ جو لنڈن کی ڈیل کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ڈیل اب نیب کو بھی ان سے پروب کرنی چاہیے جس کے وہ پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. لیکن نیب، آپ کو پتہ ہے کہ اب لوگوں کا نیب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کل خورشید شاہ کو عدالت نے جب بری کیا تو پتہ یہ چلا کہ نیب کی پروسیکیوشن جو ہے ان کے اوپر ایک الزام ثابت نہیں کر سکی. حالانکہ خورشید شاہ صاحب کے اوپر سب سے پہلے جو ایک ڈوزیئر بنائی تھی وہ ہم نے بنائی تھی. میں اس وقت سما میں پروگرام کرتا تھا، اور پورے 1 گھنٹے کا میں نے پروگرام کیا تھا صرف خورشید شاہ کے اوپر اور ان کی رائز ٹو دا لیڈر آف دی اپوزیشن تک. میں نے ان کی تمام لائف کو کور کیا تھا کہ یعنی
انہوں نے واپڈا میں کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا، پالیٹکس میں کیا کیا، کب کتنے پیسے آئے، کب کتنی زمین آئی، لیکن نیب کو پتہ نہیں وہ نظر نہیں آئی اور وہ عدالت کے اندر پروف نہیں کر سکی اور عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ عمران خان کی مشکلات جو ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے زیادہ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان تو چلے جائیں، کل بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کیا ضرورت تھی سیاست میں آنے کی، تو بھائی آپ کیوں احسان کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں ضرورت تھی تو آپ کیوں آئے؟ آپ آ گئے ہیں تو آپ اچھی طرح کام کریں، اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں۔ احسان کس بات کا آپ جتا رہے ہیں یہاں پہ کہ مجھے ضرورت نہیں تھی؟ ضرورت کسی کو کسی چیز کی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ احمد جواد تو اب کنونسڈ ہیں کہ عمران خان خود کرپشن کا حصہ ہیں۔ کچھ پروفس انہوں نے مجھے بھیجے ہیں اور میں ان کو پروب کر رہا ہوں۔ ایک میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں ان میں سے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یورپ میں 2 جگہوں پہ پی ٹی آئی جوائننگ کی فیس رکھی گئی 11 یورو ہے، 11 یورو ہے، وہ دے کے بنتے 33,000 لوگ صرف ایک ملک سے ممبرز بنے پی ٹی آئی کے، اور اس کے بعد وہ اکاؤنٹس وغیرہ کی ڈیٹیلز غائب ہو گئیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ وہ سارا پیسہ جو ہے، یہ کروڑوں روپیہ جو ہے، یہ کہاں چلا گیا اور کیسے غائب ہو گیا۔ اسی طرح جرمنی کی سٹوری ہے ایک، وہ بھی ہم پروب کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو فورن کیسز ہیں، فورن فنڈنگ کیسز ہیں، یہ عمران خان کے لیے ایک درد سر بن چکے ہیں، بڑا سیریس، اور اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اٹ از ناٹ اے سمپل تھنگ کہ جی کسی نے فورن سے فنڈ دے دیا پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو۔ جب وہ دیتے ہیں تو کیا انہوں نے ٹیکس اس کے اوپر دیا؟ کیا وہ لیجٹمیٹ پیسہ ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے؟ وہ دینے والے افراد ہیں یا وہ دینے والی کمپنیز ہیں یا وہ کوئی ممالک ہیں؟ تو آپ ممالک سے تو لے نہیں سکتے، تو وہ تو لیگلی الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ آپ نہیں لے سکتے۔ اب وہ کمپنیز جو ہیں، دیکھیں آپ وہ کون سی کمپنیز ہیں، کیا وہ اسرائیل کی کمپنیز ہیں، کیا وہ انڈیا کی کمپنیز ہیں، کیا ان افراد کا تعلق ان ممالک سے ہے جو پاکستان کے دشمن ممالک گردانے جانتے ہیں؟ تو وہ یہاں پہ جب آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کو فنڈ کریں تو آپ سے کس قسم کا کام جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ فورن فنڈنگ کیس کی ایک ڈیپتھ ہے جو لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں ایک ٹائم لگ رہا ہے اس کو پروف کرنے میں الیکشن کمیشن کے لیے۔ عمران خان جو ہیں اب وہ اتنی مشکلیں کر رہے ہیں لوگوں کے لیے پیدا اور اپنے لیے پیدا، کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد ایسا ہو، یہ نہ ہو جائے، میں ڈر سے اب یہ بات کہہ رہا ہوں، خوف سے کہہ رہا ہوں، کہ پاکستان کہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہ سیاست چاہیے نہ جمہوریت چاہیے، ہمارے ملک کو بچا لو، کیونکہ پریکٹیکلی ہم بینکرپٹ ہو چکے ہیں۔ کل شبر زیدی سے میری بڑی تفصیلی بات ہوئی، اور شبر زیدی کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بینکرپٹ ہو چکے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جب پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف دیتی تھی تو ہم اسی ٹیم میں تھا، عمران خان صاحب کو ہم سپورٹ کر رہے تھے کہ ہم باقاعدہ بتاتے تھے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیوں قابل احترام ہے اور کیوں رسپیکٹیبل ہے۔ آج پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ خود بے داغ نہیں ہے اور وہ داغدار ہے۔ تو یہ 2 نمبری جو ہے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ہمارے اوپر بھی بات آئے تو ہمیں خندہ پیشانی سے اس کو مان بھی لینا چاہیے۔ لیکن اب وہ کون کون لوگ ہیں جو آنے والے دنوں میں عمران خان کو چھوڑنے والے ہیں؟ آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ آپ ان لوگوں کے اوپر رکھیں نظر جو فورن نیشنلز ہیں، اور وہ سب سے پہلے بتکیں گے اور ادھر ادھر جائیں گے۔ کیا پاکستان میں جمہوریت چلتی رہے گی؟ یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، یا کوئی گڑبڑ ہو جائے گی۔ جس طرح سے ہم جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد لوگوں کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، لپ سروس ہے، باتیں ہیں، اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ ملک نہیں چل رہا۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو مجھے کامنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔